السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب زلیخا کے واقعے پر۔ دنیا قصے اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس میں ایک قصہ ایسا ہے جس جیسا اور کوئی نہیں، اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ خود سناتا ہے اور فرماتا ہے، ہم سناتے ہیں تم کو سب سے بہترین قصہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اپنے نبی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی کہانی سناتا ہے، اور بے شک یہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ 4 مہینے کے بچے کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور واپس چلے گئے تو اس کنویں پر مدین کا ایک رہائشی مالک بن زار اپنے قافلے کے ساتھ آیا اور کنویں میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر انہیں اپنے ساتھ مصر لے گیا اور وہاں یوسف علیہ السلام کو سونے اور چاندی کے بدلے مصر کے بادشاہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ گھاٹے کے سودے کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ اس وقت جناب یوسف کی عمر 12 سے 17 برس کے درمیان تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ زلیخا اس حسن کی تاب نہ لا سکی اور ایک دن محل میں اکیلا دیکھ کر اللہ کے نبی کو لبھانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا جس سے کرتا پھٹ گیا، اور اسی وقت عزیز مصر بھی محل میں داخل ہوا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے شور مچا دیا کہ یوسف میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے ابھی جیل خانے میں پھینک دیا جائے۔ زلیخا کا الزام سن کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں بولے کہ یہ الزام غلط ہے اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ملکہ عالیہ خود میرے ساتھ زور و زبردستی کر رہی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سنی اور بولا، اے یوسف، میں تمہاری بات کا کیسے یقین کروں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو پالنے میں لیٹا ہے اور زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے میری گواہی لے لیجئے، مجھے یقین ہے اللہ اسے میری بے بسی کی گواہی دینے کے لیے زبان عطا کرے گا۔ چنانچہ بچے کو پالنے سے عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا، اور بچے نے بآواز بلند حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی، اور اللہ پاک اس گواہی کا ذکر اپنی کتاب قرآن پاک میں ہمیں سناتا ہے۔ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، جسے امیر مصر نے دیکھ کر کہا، اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ تاریخ میں یہ سب سے کم سن گواہی ہے جو 4 مہینے کے بچے نے دی اور اسے قبول کیا گیا۔ زلیخا جب حضرت یوسف کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئیں اور اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش ناکام بھی ہو گئی تو یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ بالخصوص مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں زلیخا پر لعن طعن کرنے لگیں کہ وہ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ زلیخا کو یہ سب باتیں سن کر بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس گئیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح عورتیں اس کا مذاق بنا رہی ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جو تجھے نظر آتا ہے وہ ان کو بھی دکھا دے۔ چنانچہ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان سب خواتین کو مدعو کیا اور اچانک یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا کہا۔ وہ سب عورتیں حیران ہو کر رہ گئیں اور اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئیں جس میں زلیخا گرفتار تھی۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر وہی تقاضا کرنا شروع کر دیا جو زلیخا کر رہی تھی۔ گویا حضرت یوسف کے مشاہدے سے پہلے وہ خواتین جس بات پر زلیخا کو طنز کا نشانہ بنا رہی تھیں، اس تجربے کے بعد خود اس دام میں گرفتار ہو گئیں۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے رب کی محبت میں گرفتار تھے۔ انہیں علم تھا کہ ان کے آباء و اجداد یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کا خدا ان غیر اخلاقی باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے محبوب کی رضا سے بندھ گئے اور اس نوجوانی کے عالم میں نہ صرف ان آفرز کو ٹھکرا دیا بلکہ خود اپنے محبوب سے درخواست کی کہ ان عورتوں سے بچنے کے لیے اگر مجھے قید بھی کر دیا جائے
تو قبول ہے۔ چنانچہ درخواست قبول کر لی گئی اور قید ہو گئی۔ دونوں محبتوں کو دیکھیے، ایک زلیخا اور عورتوں کی چاہت اور دوسری حضرت یوسف کی اپنے رب سے محبت۔ زلیخا نفس کی لذت کی خاطر محبت میں مبتلا تھی، تو حضرت یوسف اپنے رب کی خوشی کے لیے۔ زلیخا کو اپنے محبوب حضرت یوسف کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہ تھا، اور حضرت یوسف سراپا اطاعت۔ زلیخا ظاہری وجود کی لذت کی خواہش مند تھی، اور حضرت یوسف باطنی شخصیت کا ابدی سکون چاہتے تھے۔ زلیخا جذبات میں بہہ کر بد کردار بن رہی تھی، اور حضرت یوسف نفس پر قابو کر کے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت یوسف کو رہائی ملی اور بادشاہ کا قرب نصیب ہوا، جبکہ ان تمام عورتوں کو زلیخا سمیت معافی مانگنی پڑی، اور حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ان عورتوں کی کیا جگہ سازی ہوئی، اس کا تصور ممکن نہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں، اور اس معلوماتی ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔